داماد بہت چالو ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کھانا اچھا نہیں ہے تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے مرغا کھانے کے لیے۔ ساس نے سمجھ لیا ایک دن مرغا کھلائیں گے ہر دن آئے گا، ایک ہی دن ایسا سبق سکھائیں گے کبھی نہیں آئے۔ جیسے ہی سسرال پہنچا ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دی۔ اللہ، داماد نے سسرال میں جب کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا۔ کہا کہ اماں یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟ میں داماد ہوں کہ قیدی ہوں؟ اب بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بڑھیا بہت چالو ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھا جائے گی، گھی تو دے دیتے۔ بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی، مکھی چوس تھی، کھوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا۔ ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ آ کر کے 10 روپیہ ہی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو شاعر نے کھسیا کر کے کہا کہ آپ لوگ سے بڑا کنجر میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہ کوئی بھی 10 کے نوٹ سے اوپر کوئی نوٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا 100 کا نوٹ لے کر کے لا کر کے دے دیا، کہا حاجی صاحب آپ نے آبرو رکھ لیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارے بخیل ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ حاجی صاحب پھر بھی کھڑے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے۔ اب شاعر نے پوچھا کہ چچا جان آپ تو بیٹھ جائیے۔ کہا کہ بیٹھیں گے کیسے، وہ 90 روپیہ واپس لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ بڑھیا جو کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا وہاں سے نکالا، کھسیا کر کے جو ڈھکن کھولا سارا گھی گر گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا سوگ ہوا کہ کون سی غلطی کیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، دماغ لگایا۔ اب بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں مجھ کو شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ، اور یہ بڑھیا عجیب نہیں عجوبہ ہے۔ تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ اس میں کیا بات ہے، آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا نے دیکھا کہ پلیٹ میں گھی داماد کی طرف زیادہ، اپنی طرف گھی نہیں ہے، تو دماغ لگایا ادھر سے ادھر ٹاننا۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا۔ داماد سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بڑھیا ہے، یہ تو زبردست ہے، یہ تو سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ تو داماد نے کہا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ جماعت والے آگے مسجد میں، کمیٹی نے روک لیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ تو جماعت والے پھنس گئے، اب کریں تو کیا کریں، 8 بتائیں گے، اگر پوچھنے والا 8 پڑھتا ہے تب تو پڑھنے دے گا، اگر پوچھنے والا 20 پڑھتا ہے تو نکال دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ نہیں، جب تک ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، کہا دیکھیے صاحب، جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم تو چاہے 8 رکعت پڑھیں گے چاہے 20 رکعت پڑھیں گے دونوں۔ آپ اس سے سوال جواب کیجئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ مسلک کے جھگڑے سے، بھائی کے جھگڑے سے، زمین جائیداد کے جھگڑے سے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن کر کے ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوش کے ساتھ۔ بالکل آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ماں باپ سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہاں ہے یہ لوگ، ان لوگوں کا جنازہ پڑھیں، یہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پنجاب سے شوہر آیا اور بیوی سے کہتا ہے کہ بڑا اچھا بندر مل رہا تھا، پیسہ رہتا تو تمہارے لیے خرید کر کے لے آتے۔ تو بیوی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، پیسہ بھی بچ گیا،
میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی ہیں، بندر خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیوی نے شوہر سے پوچھا جب مہمان آتے ہیں تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں آپ، جب مہمان چلا جاتا ہے تو آپ لاٹھی سے بات کرتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ جب تو بازار جاتی ہے تو بن ٹھن کر کے جاتی ہے، بنارسی ساڑی پہن کر کے جاتی ہے، اور جب گھر میں رہتی ہے تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہے، جیسی تو ہے ویسا میں۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کا، یہ الٹا چرخا چلانے والا بھی ناظم ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھ کو بات بات پر مارتا، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ وہ کبھی ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ ایسی ترکیب کر دوں گا، بس منہ مانگا صرف وہ پیسہ دے دو، ایسی ترکیب کر دوں گا کہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائی۔ ایک بوتل میں پانی پر دم کیا اور کہا جب جھگڑا ہونے لگے تو منہ میں 2-4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا، چونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر مرد ہاتھ کو قابو میں رکھے، عورت زبان کو قابو میں رکھے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔